السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے۔ تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بیسیکلی ایک صنعت ہے۔ اب میں آپ کو آگے صنعتوں کو ویسے آپ کے تعارف کے لیے بتا دیتا ہوں کہ صنعتیں کیا ہیں۔ عربی زبان کا لفظ ہے، لغوی معنی اشارہ کرنا۔ لغوی سے مراد لغت۔ انگریزی میں جب کوئی چیز مشکل لگتی ہے تو ہم ڈکشنری کھولتے ہیں، اردو میں ہمارے پاس لغت ہوتی ہے۔ اشارہ کرنا۔ تلمیح صنائع بدائع کے ذیل میں آتی ہے۔ صنائع بدائع کلام میں حسن و خوبصورتی، جدت، شوخی اور رعنائی پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ صنائع بدائع کی بہت سی اقسام ہیں، یہاں ہم بچوں کے ذوق کو مد نظر رکھ کر ان کا ذکر کر دیتے ہیں۔ چند صنعتوں کا۔ صنعت ایہام، شعر یا جملے کے اندر 2 مطالب چھپے ہوتے ہیں۔ مثلا شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب اس شعر کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں وہ بڑی مشکل سے جا پھنسا اور اللہ اللہ کہ میری یہاں سے کب جان چھوٹتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ مومن تھا تو وہ ساری رات اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ صنعت تکرار، الفاظ کا تکرار شعر کو حسن کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ جو ہے داغ لالا، جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ وہ تھا جلوہ آرا مگر تم نے موسیٰ، نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا۔ یہ تکرار ہے۔ ایک اور ہمارے پاس صنعت تضاد، اشعار میں متضاد الفاظ لے کر آنا۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح و شام یہاں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ آگے ہمارے پاس ایک اور صنعت تعلیل، کسی چیز کی علت یا سبب بیان کرنا جو در حقیقت نہ ہو۔ بیٹے میں نے پیچھے آپ کو کچھ صنعتوں کے متعلق بتایا۔ اس پیج پہ، اس سلائیڈ پہ ہماری تلمیح، ہمارا اصل موضوع تلمیح ہے، لہٰذا ہم تلمیح کی طرف آتے ہیں۔ وہ لفظ، الفاظ یا تراکیب جو کسی قرآنی آیت، حدیث، ضرب المثل یا کسی مشہور تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کریں اور بات فوراً ذہن میں آ جائے، تلمیح کہلاتی ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا، گرے یعقوب کیا۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اب یہ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی تلمیح ہے۔ صبر ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے بے انتہا صبر کا مظاہرہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے یوسف ان سے بچھڑ گئے تو ان کی یاد میں روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے پاس ایک خوبصورت تخت تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا کہا گیا ہے، وہ کچھ وظائف پڑھتے تھے، مردے زندہ ہو جاتے تھے اور بیمار صحت مند ہو جاتے تھے۔ چاہے یوسف وہ کنواں جہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اب ہم تلمیح کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس تلمیحات کا ایک جہان آباد ہے۔ آب حیات، ایک چشمہ جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اس کا پانی پینے سے آدمی مرتا نہیں ہے۔ برادران یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے ان سے بے وفائی کی، کنویں میں پھینک دیا۔ ان الحق، منصور حلاج نے نعرہ لگایا تھا ان الحق، تو خلیفہ مقتدر عباسی نے اسے پھانسی لگا دی۔ بعد میں اس کے انگ انگ سے ان الحق کی آواز آتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے حق کی پہچان ہو گئی ہے۔ طوفان نوح، لہن داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو چلتا ہوا پانی رک جاتا تھا، ہوا رک جاتی تھی، پرندے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ جام ایران کا بادشاہ جمشید، اس کے پاس ایک جادو کا پیالہ تھا، اس کے اندر وہ شراب ڈال کے پیتا تھا تو اسے مستقبل کے حالات نظر آتے۔ آتش نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوا دیا۔ آب زمزم مکہ میں ہے، آب زمزم کا کنواں، اس کا پورا آپ کو واقعہ پتہ ہے۔ باغ ارم، شداد نے ایک جنت بنوائی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی جنت کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، جنت کے دروازے پر ہی اس کی روح قبض کر لی گئی تھی۔ کوہ طور، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملنے کی، اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ غار ہرا، جہاں ہمارے نبی جاتے تھے۔ کیس لیلا مجنو کی کہانی۔ پارس پتھر، ایک فرضی پتھر جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جس چیز کو لگا دیا جائے اسے سونا بنا دیتا ہے۔ کوہکن، فرہاد کے لیے کوہکن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قارون کا خزانہ، قارون کے پاس بہت زیادہ خزانہ تھا، اس کے خزانے کی چابیاں 40 اونٹوں پر لدی ہوئی تھی۔ عصائے موسیٰ،
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ایک عصا دیا تھا، جب وہ زمین پر پھینکتے تو اژدہا بن جاتا تھا۔ صفا و مروہ کی پہاڑیاں جن پہ بی بی ہاجرہ نے سعی کی، قصر دارا بادشاہ ایران کا محل، صد سکندری سکندر ذوالقرنین جب کوکاف کے علاقے کی طرف گیا تو وہاں لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں یاجوج ماجوج ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، تو انہوں نے ایک دیوار تعمیر کر دی، تخت طاؤس۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تخت طاؤس بنوایا تھا، جس کے اوپر ایک روایت کے مطابق 6 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے۔ جوئے شیری، فرہاد نے جوئے شیری یہ نہر کھودی تھی، میٹھے پانی کی نہر، بعد میں یہ مختصر ہوتا ہوتا جوئے شیر بن گیا، دودھ کی نہر۔ اصل میں یہ دودھ کی نہر نہیں ہے بلکہ میٹھے پانی کی نہر جوئے شیری، جو کہتے ہیں ندی کو۔ چاہے یوسف اور برادران یوسف، حسن یوسف میں سمجھا دیا، ید بیضا موسیٰ علیہ السلام کا دایاں ہاتھ جب وہ جیب میں ڈالتے تو چمکتا تھا، اس کو ید بیضا کہا گیا ہے۔ چاہے باب العراق کے اندر ایک کنواں، کوہ آدم، جب آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے تو سری لنکا کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس کی یہ اونچائی ہے، یہ 5.5 فٹ لمبا اور 2.5 فٹ چوڑا، پاؤں کا نشان ہے۔ مسلمان کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، بدھ مت والے کہتے ہیں یہ بدھا کا ہے۔ سحر سامری جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس نے گوشالہ بنایا تھا، اسے جادو کے فن میں مہارت تھی۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے میں نہیں جا سکتا۔ روح الامین جبریل امین کا لقب ہے۔ اصحاب کہف کچھ بزرگوں کا ایک قافلہ ایک غار میں جا کر پناہ لی تو اس کو اصحاب کہف 15ویں اور 16 سپارے میں پورا واقعہ درج ہے۔ حاتم طائی قبیلہ طائی کا ایک آدمی جو بہت بڑا سخی تھا۔ بیٹے یہ سوالات دیے گئے ہیں، تلمیح کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ عربی۔ تلمیح کے لغوی معنی اشارہ کرنا۔ تلمیح کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ، وہ الفاظ یا تراکیب جو کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کریں تلمیح کہلاتے ہیں۔ تلمیح ہے، آب حیات تلمیح ہے، موتیوں جیسے دانت یہ تشبیہ ہے، کیونکہ جیسے کا لفظ آ گیا، پھول اور کانٹے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لہذا آب حیات ہماری تشبیہ۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا ہے لبے بام ابھی، اس شعر میں تلبیہ ہے آتش نمرود کی۔ وہ لفظ جو قرآن آیت یا حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرے تلبیہ کہلاتی ہے۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، اس شعر میں تلبیہ ہے۔ چاہے یوسف علیہ السلام کا کنواں، ابن مریم یہ تلبیہ ہے، ابن مریم تلبیہ ہے۔ انا الحق یہ بھی تلبیہ ہے، جو کوئی کر سکا نہ وہ فریاد کر گیا۔ میں فرہاد نے میٹھے پانی کی نہر بتائی تھی، جوئے شیری میں نے ابھی آپ کو بتا بھی دیا۔ پیارے بچوں یہ ہمارا چوتھا لیکچر ختم ہو گیا۔ بس پیارے بچوں چوتھا لیکچر ہمارا ختم ہو گیا۔ پیارے بچوں ہمارا چوتھا لیکچر ختم ہو گیا۔ ہماری ملاقات 5ویں لیکچر میں ہوگی انشاءاللہ۔ تھینک یو۔